حج کے 5 دن مینا، مزدلفہ، عرفات ہم نے کیسے گزارنے ہیں؟ ان میں کھانا کیسے کھانا ہے؟ کھانے کی کون سی چیزیں ساتھ لے کر جائیں؟ کون سے فروٹ، کون سے ڈرائی فروٹ ساتھ لے کر جائیں؟ کھانے کے اندر کیا چیزیں ساتھ لے کر جائیں؟ ناظرین، اس ویلوگ کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، ویڈیو کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، پہلی گزارش یہ ہے، اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ محترم ناظرین، حج کے 5 دن بہت زیادہ اہم ہے۔ ان 5 دنوں کے اندر آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس میں کھانے کا، پینے کا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جتنی آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اتنا ہی حج کے 5 دنوں کو آپ لوگ بآسانی گزار سکیں گے۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کہوں گا حج کے 5 دنوں میں ایسی غذاؤں سے بچیں جس میں معدے کے اندر تیزابیت ہو، اور وہ تیزابیت اور گیس آپ لوگوں کے دماغ کو جا لگے، آپ لوگوں کے دماغ کو چڑھے، جس سے آپ لوگ بیمار پڑ جائیں، اور حج کے یہ 5 دن آپ لوگوں کے ایسے ہی گزر جائیں جس میں آپ لوگ نہ دعا مانگ سکیں، نہ عبادت کر سکیں، نہ کوئی اور عمل کر سکیں۔ محترم ناظرین، حج کے 5 دنوں کے اندر آپ لوگ اپنے ساتھ کھانے کی کیا چیزیں لے کر جائیں، اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ لوگ پاکستان سے ایسا کھانا بنوا لیں جس کی ایکسپائری لانگ ہو۔ یہ کھانا آپ لوگ ان مقدس مقامات کی طرف لے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ لوگ یہاں مکہ مکرمہ سے، عزیزیہ سے، ایسا کمپنیوں سے کھانا بنوا لیں جن کی ایکسپائری لانگ ہو۔ وہ کھانا آپ لوگ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ ایک یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ پاکستان سے یا مکہ مکرمہ عزیزیہ سے آپ لوگ اپنے ساتھ ڈرائی فروٹ لے کر چلے جائیں، جس میں بادام ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ آپ لوگوں کو بینیفٹ دیں گی۔ جیسے نیم کو دال ہے، یہ آپ اپنے ساتھ ان مقدس مقامات کی طرف لے جائیں۔ محترم ناظرین، حکیم لوگ یہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جن کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہے وہ اخروٹ کھائیں، انشاءاللہ اس سے حافظہ بھی قوی ہوتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا، اخروٹ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی قوت رکھی ہے، اخروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ پاکستان سے یا یہاں سے آپ لوگ اپنے ساتھ ڈبل روٹی ہے، بسکٹ ہے، جوس وغیرہ ہے، یہ آپ لوگ اپنے تھیلے میں، اپنے بیگ کے اندر آپ لوگ یہاں لے کر آئیں، یعنی ان مقدس مقامات کی طرف لے کر جائیں۔ محترم ناظرین، جب آپ لوگ وقوف عرفات کے بعد یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنے کے بعد مینا کی طرف چلنے لگیں گے، وہاں رات گزارنی ہے، بظاہر وہاں آپ لوگوں کو کمپنیوں کی طرف سے پرائیویٹ کوئی کھانا نہیں مہیا کیا جائے گا، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ حج کے سفر میں چلنا ہے، ایک مشقت کا سفر ہے، ایک چلنے کا سفر ہے۔ انسان کا کھایا ہوا 2.5 گھنٹے کے اندر سارا کا سارا ہضم ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ لوگوں کو بھوک بھی لگے گی۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، جب ان کو بھوک لگتی ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا، پھر وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بعض لوگ تو لیٹ جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا، یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ اور چوتھا طریقہ، اکثر حجاج کرام وہ پہلی دفعہ آتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، یہاں جو دفتر مکاتب بنے ہوتے ہیں، جب آپ لوگ وقوف عرفات کے بعد مینا میں جانے لگیں گے، ان مکاتب سے بھی کھانا لے کر آپ لوگ اپنے ساتھ مینا میں لے جا سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر حجاج کرام کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، یہ جو کھانا ہے آپ لوگوں نے کیسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، کن چیزوں میں لے کر جانا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس برتن کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کوئی ایسے برتن، وہیں سے ایسے ڈبہ، ایسا کوئی برتن، ایسے کوئی ڈبے، ایسے کوئی برتن اپنے ساتھ لے کر آئیں جن میں یہ کھانا آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر وہاں لے جائیں، مینا میں یعنی لے جائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ جب آپ لوگوں کو دوپہر کے وقت عرفات کے میدان میں کھانا ملے گا، جن برتنوں میں، جن ڈبوں میں ملے، ان ڈبوں کو استعمال کر کے، ان برتنوں کو استعمال کر کے آپ لوگ پھینکیے گا نہ، بلکہ صاف کر کے اپنے تھیلے میں رکھ لیں۔ جب آپ لوگ شام کو مینا کی طرف روانہ ہونے لگیں تو اس مکتب سے کھانا لے کر آپ لوگ وہاں روانہ ہو جائیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ آپ لوگ
کھانے کو شاپر میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، بہتر طریقہ یہ کہ آپ اپنے ساتھ ایسے برتن، ایسے چمچے ساتھ رکھیں جو اس سفر کے اندر، آج کل ایسے چمچے، ایسے برتن ملتے ہیں جن کو کھا کر آپ لوگ پھینک سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ کہ آپ لوگ ان چمچوں، ان برتنوں کو اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ محترم ناظرین، کیونکہ حج کا سفر ایک مشقت کا سفر ہے، حج کے سفر کے اندر آپ لوگوں نے دعائیں بھی مانگنی ہے، تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کھانے کا اہتمام کریں، ناشتے کا، دوپہر کے کھانے کا، شام کے کھانے کا، کیونکہ یہ 5 دن آپ کے بہت زیادہ ٹف ہوں گے، اس میں مشقت بھی آئے گی، لیکن آپ لوگوں نے مشقت کا، پریشانی کا صبر کے ساتھ مظاہرہ کرنا ہے۔ جتنا صبر کریں گے، جتنا مشقت کو سہیں گے، جتنا شکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا اجر آپ لوگوں کو دیں گے۔ محترم ناظرین، جب آپ لوگ ان 5 دنوں کے اندر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تمام مسلمانوں کو اور فلسطین، غزہ کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر یاد رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔